نبی پاک علیہ السلام غلاموں کا یہ رویہ نہیں، انہیں حضور نے تزکیہ دیا تھا کہ وہ مطمئن تھے، جہاں بیٹھے تھے وہاں مطمئن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگیں ہو رہی تھیں اور جنگوں کی اکثر قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کرتے تھے یا حضرت خالد بن ولید۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں جناب خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بڑے سیرت ہیں، بڑے معاملہ فہم ہیں، فن حرب و ضرب سے بڑے آگاہ ہیں، سب بندی کا انہیں بڑا سلیقہ ہے، اور فوجیں تیار کرنا، ان کی کمان سنبھالنا، ترتیب سے جنگ کرنا انہیں بڑا آتا ہے، ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا ایسا نہیں ہے جناب، ایسا ہی ہے۔ جناب عمر فاروق فرمانے لگے چلو تمہیں تجربہ کرا دیتے ہیں، یہ فتح اس لیے ہو رہی ہے کہ قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے اور محمد عربی کا فرمان سچا ہے، اس لیے کسی بندے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید کے نام جناب عمر فاروق نے خط لکھا اور بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص کو، ان کو بھیجا۔ اب میں عہدے پہ ہوں تو راضی ہوں، نیچے آ کے میں راضی نہیں ہوں۔ حالانکہ اگر ہم ہر جگہ ہم سکون سے بیٹھنا پسند کریں نا تو اللہ ہمیں راحت عطا کرے، لیکن ہمیں چودھری بنایا جائے تو راضی ہے اور کبھی کارکن بنایا جائے تو پریشان ہے۔ حضرت عمر نے جناب سعد بن ابی وقاص کو خط دیا، وہ خط لے کے حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے۔ جنگیں ہو رہی تھیں، میدانوں میں رہ رہے تھے، ساری تیاری تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس خط پہنچا، اس خط کے اندر یہ عبارت لکھی تھی کہ اگر آپ ایک سپاہی بن کے لڑنا چاہیں تو جنگ میں رہے، اور اگر آپ سپاہی بن کے نہیں لڑنا چاہتے تو واپس آ جائیں۔ کمان آج کے بعد آپ کے پاس نہیں ہے، کمانڈر ان چیف آپ نہیں ہیں، وہ میں نے ساتھ نبی وقاص کو اب آپ اگر واپس آنا چاہیں تو آ جائیں، اور اگر آپ کو وہاں رہنا ہے تو آپ ایک قافلے کے بھی امیر نہیں ہوں گے، ایک قبیلے کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے، ایک معمولی سپاہی ہوں گے، آپ فیصلہ کر لیں۔ جب خط پڑھا گیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو سوال ہی نہیں، ہمارے ملک کے اندر جب 2-3 بندے چھوڑ کے اوپر والے نیچے والے کسی بندے کو اوپر بنایا جاتا ہے تو اوپر والے استعفیٰ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہمیں سلوک مارتا رہا ہم اسے سلوک کیسے ماریں گے، وہ نکل جاتے ہیں۔ اطمینان قلبی اور چیز ہے، اس کو سمجھیے گا۔ جب یہ خط پڑھا گیا، لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ گمان تھا کہ حضرت خالد بن ولید واپس مدینے جائیں گے، ایک بندہ کمانڈر ان چیف بنے اور یکدم وہ کانسٹیبل ہو جائے، وہ نہیں سکتا۔ جب انہوں نے خط پڑھا، خط ان کے پاس آیا، کمان انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دی۔ جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے پھر آپ فیصلہ سنائیں۔ فرمایا فیصلے والی کون سی بات ہے، میں کو کمانڈر بننے کے لیے جان رہا تھا، میں تو رب اور رسول کی رضا کے لیے لڑائی کر رہا تھا۔ تو جس طرح میں ایک سربراہ بن کے اللہ رسول کو راضی کر رہا تھا، سپاہی بن کے راضی کر رہا تھا، میرے لیے تو یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوتا، میرے لیے تو رب اور رسول کی رضا ہے۔ میرے عزیز، اطمینان قلبی اگر آپ چاہیں، جہاں مجھے رکھنے میں آپ کو دکھایا ہے آپ وہاں راضی ہیں، وہاں اطمینان حاصل آپ محسوس کریں۔ سارے لوگ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، حافظ کی بڑی شان ہے، بڑا اس کا مقام ہے، قرآن شریف سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ گان لے کے باہر کھڑا ہو کے سب کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، درجہ اس کا بھی بڑا ہی ہوتا ہے، مقام اس کا بھی بڑا ہے، اس نے بھی تو ڈیوٹی کری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فوٹو اسٹیج والوں کی آتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ فوٹو اسٹیج والوں کی، یہ الگ بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ شان میری زیادہ ہے۔ اس محفل میں سب سے بڑا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے یہاں جھاڑو دی ہے، جس بندے نے یہاں دریا بھی چلی، جس نے آ کے نوکری کی، وہ مہمان خصوصی ہے۔ ورنہ تو آپ کو پتہ ہے اسٹیج پہ تو میری طرح کے لوگ آئے جاتے ہیں، لوگ اکرام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ ڈیوٹی جو بندہ کرتا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، اسے اللہ رسول نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ ایک بات اور اطمینان قلبی کے لیے سمجھ لیں اس کو اور ذہن میں بٹھائیں، اطمینان قلبی خدمت کرنے سے نصیب ہوتا ہے، خدمت کرانے سے نہیں۔ آپ نے کسی کی گردن جھکا لی، تھوڑی دیر کے لیے وہ شرمندہ ہو بھی گیا، آپ کے سامنے جھک بھی گیا تو کیا ملا؟
کچھ بھی نہیں، آپ تکلیف میں، آپ اذیت میں۔ دوسرا معنی یہ کر لو کہ اطمینان قلبی بدلہ دینے سے نہیں، معاف کرنے سے۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو جھکا بھی دیا، ان کی گردنیں جھک بھی گئی، وہ آپ کے سامنے شرمندہ ہو بھی گئے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن اگر آپ نے کسی کو اعزاز دیا، کسی کو آپ نے مرتبہ دیا، کسی کو آپ نے مقام دیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کوئی اور کرتا تھا، لیکن لوگ قدر کرتے امام زین العابدین کی، زمانہ پیار ان کے ساتھ، حالانکہ حکومت کسی اور کی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، امام صاحب کو برا لگا۔ امام صاحب مسجد شریف سے، مسجد نبوی شریف سے تکمیل نماز کے بعد باہر نکلے تو وہ بندہ معاذ اللہ آپ کے پیچھے لگ گیا، اس نے آپ کو سب و شتم کرنا شروع کیا اور بڑے اس نے غلط جملے کہنے شروع کیے۔ وہ کہتا جا رہا ہے تو امام صاحب کے خادم کہتے ہیں جس روٹین سے امام زین العابدین چلتے تھے نا، آپ نے وہ قدم تھوڑے کم کر دیے، آہستہ چلنا شروع کیا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی سزا ہوتی ہے اگر آپ سمجھیں، کہنا کہ تو اس قابل ہے کہ اب تجھے منہ لگایا جائے، اب تجھے منہ لگائیں۔ ایک شخص نے آگے کہا تھا نا نبی کریم کی بارگاہ میں کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کفار نے اب آپ کا نام بگاڑنا شروع کر دیا، بڑے غصے میں وہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آپ کو محمد کہتے ہیں، محمد کا تو معنی نا اللہ نے محمد بعد ہم جس کی بار بار تعریف کی ہے، تو وہ تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر نباشد آپ کو مذمم کیا کہہ کے برا بھلا کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑے غصے سے آ کے بات سنائی تو حضور مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے یشتمون مسمم یلعنون مسمما وانا محمد۔ حضور فرمانے لگے وہ تو کسی مذمم کو برا بھلا کہہ رہے، پتہ نہیں کون ہے وہ مذمم جس کو وہ گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کر دیا۔ ہر بندے کی بات کا غصہ کرنا، ہر بندے کی بات پہ جلال میں آنا، اس سے بے چینی پیدا ہوتا ہے، اس سے ابازاری جنم لیتی ہے۔ لیکن چھوڑے اس چکر میں پڑے ہوئے چیز آپ کو غیر مطمئن کرے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہاں دو بندے کھڑے بیچارے اپنی باتیں کر رہے ہیں، میں ٹینشن میں میرے خلاف لگے، ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو اتنے ضروری بندے تو ہے نہیں کہ ساری دنیا ہماری باتیں کرے گی، کسی اور کی بات کر رہے ہوں گے، آپ چھوڑے تھوڑی دیر کے لیے رکے، ٹھہر جائیں، کوئی میرے خلاف ہی ہو رہی ہے۔ اس جمعے میں مسجد کے عنوان پر بات کر رہا تھا تو ایک بڑا پیارا ہمارا سنگی ہے، میں نے کیا کیا کچھ بندے فٹافٹ امام کو چھٹی کرا دیا، مسجد بے آباد ہو گیا۔ وہ کر جا کے مجھے فون کرتا ہے، کہنا ساڑھے 5 سال تم دسے آ کے گل سر میں کہتی کیوں؟ کہتے میں بڑی دیر بعد تھوڑے سامنے بیٹھا تو میری گل ہی چیڑ گئی تھی۔ میں کہا میں نے نہیں سی پتا کہ تو نہیں کیتا ہے، پر جب بن گئی ہے تو چلو میری خراب سمجھ لگا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ میں کہا تو موڑی جا، تو مڑیا نہیں اپنے کام کو، الٹا میں نے شکوا کرنا شروع کر دیا۔ بھائی دیکھیں نا مثال ہمارا بڑا عجیب ہو گیا۔ تو ضروری نہیں کہ جو بات کسی اور کی ہو رہی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے، یا فلانا بندہ آپ سے پیار چھوڑ دیا، یہ تو چیز آپ کو بے چین کرے گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے مجھے بڑا احساس دیا ہوا ہے، آپ کریم نے مجھے بڑی شان دی ہے، مجھے جہاں اللہ نے رکھا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، میری بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بدلہ لینے کو دوڑتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بات ختم کرنے لگا، توجہ کر دو۔ وہ امام زین العابدین کو نا اس نے برا بھلا کرنا شروع کر دیا۔ امام صاحب نے اسپیڈ ذرا آہستہ کر دیا، جو قدم چل رہے تھے وہ قدم تھوڑے آہستہ اٹھانے شروع کر دیے۔ چند قدموں پہ امام صاحب کا گھر رہ گیا تو امام صاحب اس کی طرف دیکھے نا تو مسکرائے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑ تو ہارن کھیڑ فقیرا، جتن دا وہ چھوٹی پیندا ہی ہارن دا مول